بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية۔ یہ سورہ نور کی آخر کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اجتماعی میٹنگوں اور مشوروں کے آداب پر گفتگو کی ہے، اور ایک امیر کی یا شرعی حاکم کی شریعت میں کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ بات تمہید کے طور پر کہی گئی ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ اس کے رسول کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جب ایمان نہیں لائے گا اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب بھی ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی معاملے میں، کسی ایسے کام میں کہ جس میں ان کو جمع کیا گیا ہو، لم يذهبوا، تو وہاں سے اٹھ کر وہ واپس نہیں جاتے ہیں، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، آپ اس میں جانتے ہیں کہ عرب کے تمام قبائل نے مل کر کے مدینہ پر حملہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ یہود کے بہت سے قبائل اور ان کی خفیہ سازشیں بھی شامل تھیں۔ اور اس بار ایک پختہ ارادہ کر کے یہ لوگ آئے تھے کہ مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ اپنے یہاں ایسے حالات میں شہر کے باہر خندق کھود دیا کرتے ہیں، گڑھا کھود دیتے ہیں، تاکہ دشمن کے لیے اندر آ پانا ممکن نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا، ان کی ڈیوٹیاں تقسیم فرمائی کہ سب لوگ مل کر کے مدینہ کے سائیڈ میں، مدینہ کے باہر خندق کھودیں تاکہ دشمن کے لیے مدینہ کے اندر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ ادھر صحابہ کرام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ خندق کھود کے تیار کیا گیا، دشمنوں نے آ کے مدینہ کو گھیر لیا۔ اب حکم یہ تھا کہ سارے لوگ اس خندق کے پاس موجود رہیں تاکہ کسی بھی دشمن کو پار ہونے کا موقع نہ ملے، اور اگر کوئی خندق کراس کرنے کی، پار کرنے کی کوشش کرے تو اس سے مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مسلسل وہاں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں بھی قضا ہو گئی۔ لیکن منافقین کا حال یہ تھا کہ خندق کھودنے کے دوران بھی اور دشمنوں کے وہاں پہنچ جانے کے بعد خندق پر حفاظت کرنے کے دوران، ان دونوں موقعوں پر اول تو یہ بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں خندق کھودنا نہ پڑے، یا ہمیں خندق کے پاس آ کر مدینہ کی نگرانی اور حفاظت کے کام نہ کرنے پڑے، اور اگر لوگوں کے دکھاوے میں مجبوراً آ کر کے کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے تو ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے تھے، اور جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی پس منظر میں ایک عام بات بیان فرمائی۔ پس منظر وہ ہے لیکن بات عام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جامع امر پر ہوتے ہیں۔ جامع امر کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں صحابہ کا حاضر ہو جانا خود سے،
ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہم ضرورت کے تحت ان کو طلب کیا ہے. اگر خود سے کوئی حاضر ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو اس کی مرضی ہو، جب تک چاہے اپنے وقت اور حالات کے لحاظ سے بیٹھے، اور اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اٹھ کے جا سکتا ہے. جیسا کہ بہت سی احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام ہوتے تھے اور اپنی ضرورت کے تحت اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اہم مشورے کے لیے، کسی عام خدمت کے لیے ان کو جمع کیا ہے تو پھر ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. بتایا کہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اہل ایمان کی خوبی ہے. اس کے برخلاف جو لوگ چپکے سے بغیر آپ کی اجازت کے نکل جایا کرتے ہیں، آپ سے مشورہ نہیں لیتے ہیں، اجازت نہیں لیتے ہیں، وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی اشارہ کیا گیا منافقین کی طرف، اور ہمیشہ کے لیے یہ نظام بنا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی معاملے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو آپ کے حکم پر سب کا جمع ہونا لازم ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر کسی ضرورت کے تحت وہاں سے اٹھ کے جانا جائز نہیں ہے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو لوگ واپس جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، بلا اجازت نہیں جاتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب یہ لوگ آپ سے اپنے بعض اہم کام کے لیے اجازت طلب کر لیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مومن آپ سے کسی ضرورت کے تحت گھر واپس جانے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت دیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی لوگوں کا بیٹھا رہنا، اس مشورے میں شامل رہنا ضروری ہے، تو آپ ان کے لیے اجازت رد بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ان کو اجازت نہ دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ عام حکم دے دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم کام کے لیے، کسی مشورے کے لیے طلب کر رہے ہیں تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حاضر ہوں. غیر حاضر ہونا یہ اہل ایمان کے خلاف ہے، اور حاضر ہونے کے بعد اگر کہیں واپس جانا ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر جانا یہ بھی اہل ایمان کے شان کے خلاف ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا یہ حکم اب بھی باقی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ باقی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے بعض اہم کاموں کے لیے بلایا کرتے تھے، بعد میں بھی کوئی حاکم، کوئی امیر کسی جماعتی کام کے لیے، کسی حکومتی کام کے لیے لوگوں کو طلب کر سکتا ہے، ضرورت باقی ہے. اس لیے یہی حکم تمام حکمرانوں اور تمام عمراء اور ذمہ داران کا بھی ہوگا. یعنی اگر کسی مسجد کے ذمہ داران مسجد کے افراد کو، مدرسے کے ذمہ داران مدرسے کے افراد کو، کسی تنظیم کے ذمہ داران اس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگوں کو، کسی حکومت کے حکمراں اپنے ملک کے افراد کو کسی بھی اہم ضرورت کے تحت طلب کریں، کوئی میٹنگ کریں، کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو اس میں سب کا حاضر ہونا ضروری ہے. اپنے بعض کاموں کا، مصروفیات کا بہانہ بنا کر کے اس میں حاضر نہ ہونا، یا اپنے بعض حالات کی بنیاد پر بچنے کی کوشش کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے. چونکہ ایک قومی، سماجی اور جمعیتی اور جماعتی کام کے لیے طلب کیا گیا ہے جس میں سب کا مشورہ ضروری ہے اور وہ سب کے فائدے کی چیز ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو طلب کیا گیا ہے وہ ہر حال میں وہاں شریک ہوں. اور شریک ہونے کے بعد جب تک امیر کی اجازت نہ ہو واپس جانا ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اگر کسی کام کے لیے اس مجلس کے دوران ان کو واپس جانا پڑ رہا ہے تو اجازت لے کر کے ہی واپس جائیں. یہ منافقین کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ وہ تبصرے تو خوب کرتے ہیں، جوش و خروش کی بات خوب کرتے ہیں، لیکن جب کبھی مشورے کے لیے ان کو طلب کیا جاتا ہے یا ان کے ذمے کوئی خدمت لگائی جاتی ہے تو اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر مشورے میں آ بھی جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے، شامل ہونے کے لیے، تو وہ
موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے ہی موقع ملتا ہے خاموشی کے ساتھ پیچھے سے نکل جاتے ہیں. یہ اہل نفاق کی، منافقین کی علامت ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم لوگوں کو بلانا عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے. جس طرح سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ موقع ہے تو آ گئے، نہیں موقع ہے تو منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، آپ کو آپ کا اعلان کرنا جمع ہونے کے لیے، یہ عام لوگوں کے بلانے کی طرح سے نہیں ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، یا آپ کے بعد کوئی امیر، حاکم، کوئی ذمہ دار بلا رہا ہے تو یہ عام لوگوں کی طرح عام لوگوں کے بلانے کی طرح سے نہیں ہے کہ مرضی ہوئی تو شامل ہوئے ورنہ شامل نہیں ہوئے. یہ جماعتی اور قومی کام ہے، اس لیے اس میں شرکت لازمی اور ضروری ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم لوگوں کو پکارنا اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی کس طرح سے ایک دوسرے کو تم نام لے کے پکارتے ہو، چیخ چلا کے بلند آواز سے پکارتے ہو، کسی سے ملنے گئے ہو کنڈی مار کے آواز دے کے اس کو باہر نکال لیتے ہو، پکار لیتے ہو، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو جب پکارنا ہو تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ، آپ کے نام کے بجائے آپ کی صفت کے ساتھ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یا اس قسم کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے. اب پکارتے وقت چیخنا چلانا نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوں تو چیخ کر کے ان کو پکارا بلایا جائے، بلکہ انتظار کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ جو لوگ والذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ آپ کو کمرے کے پیچھے سے چیخ کے پکارتے ہیں وہ عقل رکھنے والے نہیں ہیں. یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کو پکارنا، ہر ایک کو مخاطب کرنا، ہر ایک کو بلانا ایک انداز میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کے عہدہ، منصب، عمر، عزت، مرتبہ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے گفتگو کرنی چاہیے، کسی سے بات چیت ہونی چاہیے، کسی کو پکارنا چاہیے. ایک ہی لب و لہجے میں سب کو پکارنا، سب سے برتاؤ کرنا، یہ جاہلانہ برتاؤ ہے اور یہ تہذیب کے خلاف ہے. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ جو لوگ تمہارے پاس سے چپکے سے نکل جاتے ہیں، مجلس میں دکھاوے کے لیے شامل ہوتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں بغیر اجازت کے، اللہ رب العالمین ان کو خوب جانتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، یا اگر حاضر ہو جاتے ہیں تو اجازت کے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، انہیں بچنا اور ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ آ پکڑے، کوئی عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر، یا کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ کسی شکوک و شبہات کے فتنے میں، کسی شہوات کے فتنے میں، یا کسی اور طرح کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب نہ ان کو آ پہنچے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان سخت عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا اور عمل کرنا یہ ہمارے ایمان اور اسلام کا حصہ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے لیے تھا، اور آپ کے بعد یہ تمام ذمہ داران، تمام حکمراں اور تمام عمراء کے لیے عام ہے. کسی بھی مسجد مدرسے کے ذمہ داران، تنظیم کے ذمہ داران، ملک کے حکمراں اگر کسی قومی، سماجی، تنظیمی یا جماعتی کام کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں، اس لیے کہ قوم کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے. اس میں شرکت کریں اور شرکت کرنے کے بعد میں اس میں بہتر مشورہ دیں، اور بغیر اجازت کے درمیان میں اٹھ کر کے نہ جائیں، آخر تک اس میں شامل رہیں. الا یہ کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اجازت لے کر کے جا سکتے ہیں. دوسری آیات ہیں غزوہ احزاب، سورہ احزاب کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل.
اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی گئیں۔ زمانے جاہلیت کے 3 نظریات تھے، 3 خیالات تھے، ان خیالات کی تردید کی گئی۔ پہلا خیال کیا؟ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں ہم نے 2 دل نہیں رکھا ہے، کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا، دل ایک ہی ہوتا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق عرب والوں کا یہ خیال تھا کہ جو آدمی بہت زیادہ تیز دماغ کا ہوتا ہے اس کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، ان کا ایک خیال تھا۔ یہ اسلام نے اس کی تردید کی، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا ہے، ایک ہی دل رکھا ہے۔ دوسری بات یہ تھی، ایک منافق تھا، ایک شخص منافق تھا جو برملا یہ کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں، ایک دل کے ساتھ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور دوسرے دل کے ساتھ میں کافروں کے ساتھ ہوں۔ یعنی وہ اپنی ہوشیاری سے دونوں کے لیے ایک دلیل بناتا تھا کہ میرے پاس 2 دل ہے، ایک دل آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ایک دل ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کسی بھی شخص کے دل میں کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آگے جو بات بیان ہونے جا رہی ہے اس کی تمہید کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کے دل میں سینے میں 2 دل نہیں ہوتا ہے، یعنی بیک وقت 2 اپوزٹ چیزیں کسی کے سینے میں دل میں نہیں آ سکتی ہیں، 2 اپوزٹ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ 2 اپوزٹ چیزیں تو اس وقت ہوتی جب 2 دل ہوتے، دل ایک ہو اور ایک ہی وقت میں 2 خیال پیدا ہو، 2 نظریہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بیک وقت ایک ہی وقت میں کسی آدمی کے اندر 2 قسم کے اپوزٹ متضاد خیالات پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ ایک نظریہ تھا، ایک خیال تھا عرب والوں کا جس کی تردید کر دی گئی۔ فرمایا وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری بیویاں جسے تم زہار کر لیتے ہو اللہ رب العالمین نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا ہے۔ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ بعض دفعہ وہ بیویوں سے ناراض ہو کر کے اپنی بیویوں کے لیے ایک جملہ بولتے تھے، انت علیہ کظہر امی، اب آج سے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جیسے میرے ماں کا جسم میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے، میں نے تجھ کو آج سے اپنے لیے حرام قرار دیا۔ کبھی پیٹھ کا ذکر ہوتا تھا، کبھی جسم کے دوسرے حصے کا ذکر ہوتا تھا، اشارہ اس بات کی طرف ہوتا تھا کہ میں اب تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے۔ ایسا عرب کے لوگ بول کر کے اپنے بیویوں کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی زبانی بات ہے، منہ سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما جعل ازواجکم، تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو اللہ رب العالمین نے تمہاری ماں نہیں بنایا، تمہارے کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی۔ لیکن چونکہ عرب کے اس رواج کو ختم کرنا تھا اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے احکام بھی نازل فرمائے کہ اگر کسی شخص نے یہ جملہ اپنی بیوی کے لیے استعمال کیا، یہ اس سے ملتا جلتا کوئی جملہ استعمال کیا جس جملے کے ذریعہ وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور اپنے اوپر حرام بھی کر رہا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا طلاق دینے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر کے اس سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور ایسا لوگ نہ کریں، لوگوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے والے لوگوں پر سخت کفارہ بھی رکھا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح بتا دیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی بیویاں ان کے مائیں نہیں ہو جاتی ہیں، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کسی شخص کو اپنا باپ یا اپنا ماں یا اپنی ماں یا بھائی یا کچھ ایسا کہہ دے تو اس کے کہنے سے وہ رشتہ نہیں قائم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں ایسا سنا گیا ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کو صرف بہن بول کر کے کہتے ہیں بہن بنا لیا ہم نے، بہن بول کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہن بنا لیا، اور بہن کہہ دینے کی وجہ سے اب پردے ختم ہو گئے اور آپس میں آنا جانا بات چیت ساری چیزیں ہو جائے سمجھنے لگتے ہیں۔ تو صرف ایسا کہہ دینے سے رشتوں میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا،
وہ لوگ خلاف شریعت ایک بات بول رہے ہیں اور جھوٹی بات بول رہے ہیں۔ کسی بیوی کو ماں کہنا یہ شریعت کے خلاف ہے اور جھوٹی بات ہے، وہ ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اگر کسی نے ایسی خطا کی ہے اور اپنی خطا پر شرمندہ ہے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا بھی ہے۔ لیکن ایسا کہہ دینے کے بعد لوگ عادت نہ بنائے رکھیں، اپنی اس پرانی عادت سے باز آ جائیں، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک جرمانہ بھی رکھا۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ثم يعودون لما قالوا، پھر جو کہتے ہیں اسی کی طرف پلٹ جاتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کو ماں کہا، پھر کچھ دنوں کے بعد میں اس کو بیوی بنا لیتے ہیں۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کریں۔ یہ سختی اس لیے تاکہ اپنی اس حرکت سے اور اس طرح کے جملوں کو بولنے سے لوگ باز آ جائیں۔ ذالکم توعظون بہ، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العالمین سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ پائے تو بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھے۔ سخت حکم، لگاتار بغیر کسی ناغے کے 2 مہینہ روزہ رکھے۔ فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ جرمانہ اس لیے عائد کیا گیا ہے تاکہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے حکام پر عمل کرو۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، اللہ کے حکام ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافر لوگ جو اس کا انکار کریں، اس پر عمل نہ کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک دوسرے نظریے کی تردید فرمائی کہ عرب کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو یہ کہہ دیں گے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے، ایسا کوئی جملہ بول کے حرام سمجھ لیتے ہیں، تو یہ جملہ غلط ہے، جھوٹ ہے، گناہ کا عمل ہے، لیکن ایسا بول دیں اس سے اس کی بیوی ماں نہیں بن جائے گی۔ تیسرا نظریہ، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ، عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑکے یا لڑکی کو گود لے لے، منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لے، تو وہ اس کے سگے بیٹے یا بیٹی کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 3 قسم کے حکام اس پر لگاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جس کو گود لیا اس کی ولدیت میں وہ اپنا نام لگا دیتے تھے، یعنی اس کے باپ کا نام ہٹا کر کے جس نے گود لیا اس کا نام لگایا جاتا تھا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گود لیا آزاد کرنے کے بعد میں، تو صحابہ کرام اس دور کے عادت کے مطابق، جو کہ اس زمانے میں جائز بھی تھا، آپ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی زید کے والد کا نام ہٹا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ولدیت میں لگایا کرتے تھے، زید بن محمد۔ ایک کام تو یہ کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ کہ اس گود لیے ہوئے بیٹے یا بیٹی کو اپنے اصل بیٹے یا بیٹی اولاد کی طرح سے جائیداد میں وارث سمجھتے تھے، جائیداد میں اس کو اصل اولاد کی طرح وارث سمجھتے تھے۔ تیسری چیز یہ کہ پردے وغیرہ کے تمام احکام میں ان کو اصل اولاد اور حقیقی اولاد کی طرح سے سمجھتے تھے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ باپ کی جگہ پر اپنا نام لگاتے تھے، وراثت میں اس کو حصے دار سمجھتے تھے، اور پردے وغیرہ کے حکام میں اس کو حقیقی اولاد کی طرح سے سمجھتے تھے، کوئی پردہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں نظریات کی تردید فرمائی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لے ہوئے بیٹے تھے، زید بن محمد آپ کو کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نکاح حضرت زینب سے کروا دیا، اتفاق سے نباہ نہیں ہو پایا اور دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، بلکہ حضرت زینب اور دوسری امہات المومنین پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی زینب سے کرا دی ہے۔ اس پر وہ فخر کرتی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا تو عرب کے لوگ چیخ پڑے
اور وہ واویلا مچانا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اپنی ہی بہو سے انہوں نے نکاح کر لیا، ظاہر سی بات ہے زید کی بیوی تھی وہ، تو طلاق یافتہ ہونے کے باوجود بہرحال وہ بہو کے درجے میں ہے، انہوں نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا، جو انتہائی غلط بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس پس منظر میں یہ پورا حکم بیان کر دیا کہ گود لے ہوئے بچے کا حکم حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گود لے ہوئے بچوں کو تمہاری حقیقی اولاد نہیں بنایا ہے، وہ بیٹا یا بیٹی تمہاری حقیقی اولاد نہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہیں وہ۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو تمہارے منہ سے کہی ہوئی تمہاری اپنی بات ہے، تم نے کہہ دیا نا کہ میں نے اس کو بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لیا، تمہاری بیوی کے کوکھ سے اس کا جنم نہیں ہوا ہے، تو تمہارا حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، اللہ رب العالمین حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ وہی حق ہے، اگرچہ ایک زمانے سے اس کے خلاف بات چلی آ رہی تھی اور لوگ سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ تمہارے منہ کی اپنی بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہدی السبیل، وہی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اب آج کے بعد سے کسی بھی گود لیے ہوئے بچے کو گود لینے والے کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف کرنی ہوگی۔ اب ولدیت میں ان کے حقیقی باپ کا نام لینا ہوگا۔ چنانچہ اس حکم کے آنے کے بعد میں لوگوں نے زید بن محمد کہنا بند کر دیا، ان کی ولدیت کے ساتھ ان کو پکارنا شروع کیا۔ ہوا اقسط عند اللہ، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہی زیادہ انصاف کی بات ہے، وہ جس کی اولاد ہے اس کا نام رکھا جائے، وہ جو آپ کی اولاد نہیں ہے آپ ولدیت میں اپنا نام کیسے لگا سکتے ہیں؟ والد کا معنی تو وہ شخص کی جس کے نطفے سے کوئی پیدا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی آپ کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر کوئی ایسا اجنبی ہے کہ اس کے باپ دادا کا نام ہی نہیں معلوم ہے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، ان کے باپ دادا کو آپ نہیں جانتے، ان کا نام معلوم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اب بھی ان کے ساتھ اپنا نام ولدیت میں نہیں لگا سکتے ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بھائی کے طور پر ان کو پکارو۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے آزاد کردہ غلام تمہارے موالی ہیں، مولا ہے۔ تو اگر نام معلوم ہے تو ان کے حقیقی والد کا نام رکھا جائے گا، نام نہیں معلوم ہے تو ان کو بھائی اور آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے رکھا جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تم نے خطا کر لی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، پچھلے کاموں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی ہے، لیکن اب تمہارے دل اگر قصداً ارادتاً دوبارہ یہ کام کریں تو اس پر گناہ اور خطا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں لے پالک یا بچے کو گود میں لینے کی ہمت افزائی نہیں کی گئی، حوصلہ نہیں کیا گیا ہے، یعنی شریعت کی نظر میں یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ کام نہیں ہے کہ ایک انسان کسی اور کی اولاد کو گود لے، بلکہ افضل و بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رضیت باللہ ربا، میرے رب کی رضامندی یہی ہے، میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ یا بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ بلا وجہ گود لینا شریعت کی نظر میں کوئی محبوب عمل نہیں، جائز ہونے کے باوجود کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پہلی بات، اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ماحول میں بہت بری طرح سے یہ چیز آ گئی ہے، گود لینے کا جو ماحول بن گیا ہے، یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کسی نے گود لے بھی لیا ہے تو کسی بھی ڈاکومنٹ میں، کسی بھی کاغذ میں یا عام بول چال میں اپنی ولدیت اس بیٹے یا بیٹی کے ساتھ لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں اگر کسی بیٹے کو یا بیٹی کو آپ نے گود لیا اور آپ اس کے ساتھ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے ہیں، اس کے سارے ڈاکومنٹ خراب ہو جائیں گے، اس لیے اس کے والد کا آپ کو ڈاکومنٹ لگانا ہوگا، ولدیت آپ کو اس کے والد کی لگانی ہوگی۔ کسی بھی صورت میں گود لینے والا آدمی اپنی ولدیت ایسے شخص کے ساتھ نہیں لگا سکتا۔ تیسری بات، پردے کے احکام جیسے اجنبی کے لیے ہیں ایسے ہی اس کے لیے باقی رہیں گے۔ جسے آپ نے گود لیا ہے جب تک وہ چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بیوی اس سے پردہ نہ کرے،
لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا لازم ہو جائے گا کہ آپ کی بیوی اس سے پردہ کرے، آپ کی بیٹی اس سے پردہ کرے. اور اگر وہ بیٹی ہے جب تک نابالغ ہے آپ سے کوئی پردہ نہیں. بالغ ہونے کے بعد میں آپ سے، آپ کے بیٹوں سے، تمام رشتہ داروں سے اسی طرح پردہ ہوگا جس طرح سے اجنبی عورتوں اور لڑکیوں کا پردہ ہوتا ہے. پردے کے احکام بالکل ایسے ہی رہیں گے. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک صحابی کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آ گیا. ایک صحابی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، وہ ان کے گھر میں رہتے تھے. وہ ان کو گود لیے ہوئے بچے کی طرح سے، لے بالک کی طرح سے بچپن سے پالے ہوئے تھے. اب وہ جوان ہو گئے تھے، چونکہ ان کے حقیقی اولاد سمجھا جاتا تھا، اس لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے پریشان تھے کہ اللہ کے رسول کیا کریں، وہ تو ہمارے یہاں بچپن سے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بیوی سے کہو کہ ان کو دودھ پلا دیں. دودھ پلانے سے وہ رضائی ماں بن جائیں گی. یہ ایک اسپیشل حکم تھا کہ ایک بالغ بچے کو بھی ایسے کسی اسپیشل ضرورت کے تحت کوئی دودھ پلا سکتا ہے. اب اس پر احناف نے بڑا مذاق بنایا کہ ایک داڑھی والے بچے کو، نوجوان بچے کو کوئی دودھ کیسے پلائے. اب اس پر اپنے اپنے انداز میں مزاحیہ. لیکن پہلی بات تو یہ کہ شریعت کا حکم ہے، روایت صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کا منہ پستان میں لگایا جائے. یہ ضروری نہیں ہے. دودھ نکال کے بھی خاص اسپیشل ضرورت کے تحت اس کو پلایا جا سکتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس لیے اس کا مذاق بنانا شریعت کا مذاق بنانا ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی کسی کو گود لینا ہی چاہتا ہے، اول تو میں نے بتایا کوئی پسندیدہ عمل نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی گود لینا چاہتا ہے اور وہ پردے کے احکام سے بچنا چاہتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا. کسی بیٹے کو آپ نے گود لے لیا اور پھر جوان ہونے کے بعد میں گھر کے لوگ اس سے پردہ کریں، یہ ممکن نہیں ہوگا. کوئی لڑکی ہے اس سے پردہ کیا جائے، ممکن نہیں ہوگا. تو ایسے حالات میں شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، یہ ایک راستہ آپشن ہم کو دیا ہے کہ ہم اس کو دودھ پلائیں. یعنی آپ کی بیوی ایسے گود لے ہوئے بچے کو دودھ پلا دے اور اس طریقے سے وہ آپ کی رضائی ماں اور آپ اس کے رضائی باپ بن جائیں گے. اور رضائی ماں باپ بننے کی وجہ سے اب پردے کے تمام احکام ختم ہو گئے. اگر آپ کے پاس کوئی اولاد ہے اور چھوٹی اولاد ہے، آپ کی بیوی کے استان سے دودھ آ رہا ہے تب تو دودھ پلانا ممکن ہے. لیکن اگر عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، جب تک اولاد کا سلسلہ قائم ہے عام طور سے کوئی گود نہیں لیتا ہے. اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. عام طور سے آدمی گود کب لیتا ہے؟ جب ایک زمانے تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، یا کوئی بیٹا پیدا ہوا کافی بڑا ہو گیا، اس کے بعد پیدائش نہیں ہو رہی ہے، بیٹی کی خواہش ہے تو کسی بیٹی کو گود لے لیا. بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد پیدائش نہیں ہو رہی ہے، امید ختم ہو گئی تو کوئی بیٹا گود لیتا ہے آدمی. یعنی اس وقت عام طور سے کوئی گود لیتا ہے جبکہ اس کی بیوی کے پستان میں دودھ نہیں ہوتا ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے. پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ اب تو دودھ نہیں پلایا جا سکتا ہے، دودھ ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کسی ایسی عورت کا دودھ پلا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا رضائی ماں کی طرف سے رشتہ بن جائے. مثال کے طور پر اگر ساس ایسی ہے، چھوٹا بچہ اس کی گود میں ہے، اس کا دودھ پلا دے، رشتہ ہو جائے گا، رضائی بہن بن جائے گی، رضائی بھائی بن جائے گا. یا اس عورت کی بہن ہے، اس کا دودھ پلا دے. شوہر کی بہن ہے، اس کا دودھ پلا دے. یا کسی ایسے بہت قریبی عورت کا دودھ پلا دے جس کی وجہ سے ان سب کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے. کیونکہ جیسے خاندان کی بنیاد پر جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہو جاتے ہیں. حرمت قائم ہو جاتا ہے، رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو ایسے کسی عورت کا اگر دودھ پلا دیا جائے تو پردے کے حکام پھر ختم ہو جائیں گے اور رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا. دودھ پلانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث کے اندر تشریح فرمائی کہ 5 مرتبہ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے، اجنبی بچے کو دودھ پلا دے تو اس ماں اور بیٹے کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. دودھ شریک ماں بن جاتی ہے وہ. اور 5 مرتبہ کا معنی یہ ہے کہ 1 مرتبہ بچے کے منہ میں پستان دیا اور اس نے اپنی مرضی سے دودھ پینا شروع کیا اور چھوڑ دیا، خود سے پینا شروع کیا اور چھوڑ دیا. جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ 1 مرتبہ پینا ہوا. ایسا ہی وہ 5 مرتبہ پلائے، 1 مرتبہ میں، ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، یا کئی دنوں میں
اگر اس نے 5 مرتبہ اس طرح کسی بھی بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا ہے تو اب وہ رضائی ماں بن گئی، اب اس کے لیے وہی تمام احکام ہیں جو خون کے رشتے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک راستہ ہے۔ تیسری بات وراثت کے حوالے سے، جب وہ ہماری حقیقی اولاد نہیں ہے تو حقیقی اولاد کی طرح سے اس کو وراثت میں حصہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس اولاد ہو تب بھی، اولاد نہیں ہے تب بھی، جس کو آپ نے گود لیا ہے وہ آپ کے لیے بالکل ہی اجنبی ہے، قطعاً اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس کو وارث بنا دینا یا اس کے نام جائیداد لکھ دینا تاکہ دوسرے وارثوں کو نہ ملے، یہ ظلم اور زیادتی ہے اور سخت گناہ کا کام ہے۔ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی نے گود لے لیا ہے اور اس کو محروم نہیں کرنا چاہتا ہے تو شریعت کے اصول کے مطابق وہ اپنے انتقال سے پہلے 1/3 کی اس کو وصیت کر سکتا ہے۔ یہ عام اجازت ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے انتقال سے پہلے اپنی جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت کسی بھی چیز کو کر سکتا ہے، مسجد کو، مدرسے کو، کسی تنظیم کو، کسی شخص کو، جس کو چاہے 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو اس اجنبی گود لے ہوئے بچے یا بچی کے لیے جو کہ بالکل اجنبی ہے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کی وصیت کرنا، اس کو وراثت میں حصے دار سمجھنا یا اس کے نام پوری جائیداد لکھ دینا، یہ ظلم و زیادتی اور شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین سے زیادہ قریب ہیں ان کی اپنی جانوں کے مقابلے میں۔ ایک انسان کی جان جتنی قریب ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے، نبی مومنین کی نظر میں ان سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اہل ایمان کی ماں ہونے کا معنی کیا ہے؟ رشتہ ان سے نہیں ہوگا، صرف رشتہ نہیں ہوگا، یعنی حکم کے لحاظ سے وہ ماں ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے رشتہ نکاح جائز نہیں، لیکن تمام معاملات میں وہ ماں کی طرح سے نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے ماں سے پردہ نہیں ہے ایسے آپ کی بیویوں سے بھی پردہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ پردے کا حکم باقی ہے، وراثت میں حصہ نہیں ہے، تمام معاملات اجنبی کی طرح سے ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المومنین ہیں، ہماری اور آپ کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ ایسے ہی جب شروع میں اسلام ہجرت کر کے مسلمان آئے اور اسلامی ریاست مدینہ کے اندر قائم ہوئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا۔ مواخات کا مطلب بھائی چارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تو انصار کے پاس کوئی ایسا مکان، کوئی ایسا مسافر خانہ نہیں ہے کہ جہاں مہاجرین آ کر کے ٹھہر جائیں۔ انصار خود اتنے مالدار نہیں ہیں کہ مہاجرین کو گھر، مکان یا جائیداد دے کر کے ان کو مستغنی و بے نیاز کر دیں، اور ایک بڑی تعداد میں مہاجرین ہجرت کر کے مدینے میں آ رہے تھے۔ اس لیے اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا اور ایک ایک کے ساتھ دوسرے کو بھائی لگا، ایک انصار کے ساتھ دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ یہ انصاری، یہ مہاجر آپ کا بھائی ہے، اس کے ساتھ لگا دیا، یہ آپ کا بھائی ہے۔ بس اتنا، اسی کو مواخات کہتے ہیں، مواخات، بھائی بنانا۔ بس یہ ایک اعلان تھا کہ جس کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دے دیا اس کا بھائی۔ اور اس کے بعد میں انصار نے اس بھائی چارے کا اتنا لحاظ رکھا، ان کی اتنی خدمت کی کہ بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے، انصار کے سلسلے میں، کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے کر کے گئے، اپنے گھر میں، اپنے باغ میں، اپنی جائیداد میں آدھا آدھا حصہ لگا دیا، آدھا میرا آدھا آپ کا۔ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے، اس لیے آج سے آپ میری جائیداد میں حصے دار بن گئے، یہاں تک کہ وراثت میں حصے دار بنا دیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے بعض صحابہ نے تو حیرت انگیز قربانی دی جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ گھر لے کر کے گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مہاجر صحابی، ان کے ایک انصاری صحابی جن کو بھائی بنایا گیا تو اپنے گھر لے کے گئے، زمین، جائیداد، باغ میں حصہ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی 2 بیویوں کو پیش کیا اور کہا یہ دونوں بیویاں ہیں، ان دونوں کو میں سے جس کو آپ پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کر لینا۔ معمولی بات نہیں ہے، ایک بیوی جس کی کوئی خطا نہیں، تعلقات بہتر ہیں، گھر بہتر چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اولاد بھی ان سے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے،
اس لفظ کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا کہ زمین، جائیداد، باغ، یہاں تک کہ اپنے گھر اور بیوی میں حصہ دے دیا۔ حالانکہ مہاجرین نے بھی اپنی غیرت و خودداری اور ان کی قربانیوں کی لاج رکھی، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دیا انہوں نے فوراً لے لیا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی جانب سے قربانی پیش کی۔ لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہوئے اور تمام وارثوں کا حق متعین کر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں جو وراثت کے احکام آئے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں تمام رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب وہ حکم ختم ہو گیا، اب کوئی مہاجر کسی انصار کا وارث نہیں بنے گا، وارث وہ ہیں جن کے حصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہو، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہو، تم ہدیہ گفٹ کرنا چاہتے ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن وراثت واقعی نہیں ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب کے اندر لکھ دی گئی ہے، یعنی یہ یقینی بات ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ذرا کچھ باتیں اور اعتکاف کے حوالے سے ذکر کر دوں۔ دیکھیے یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، جو لوگ پورے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں